حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ارفع من امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت پہ سب سے میری امت کے لیے جو رحیم کریم ہے، میری امت کے لیے نرم دل ہے، وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی الاسلام عمر، جڑا سب تو ڈاڈا ہے اسلام وچ عمر۔ ہاں جی، یہ تو گلاں کوئی لاکھ واری صدیق اکبر نو کوئی بھونکے اودے بھونکن نال، سورج نو کوئی بھونکن نال کوئی سورج دی شان کم ہو جاندی۔ سورج جے چڑھیا ہوئے تے تھلو کوئی کتا بھوں بھوں کرے تے سورج دی روشنی کوئی فرق آ جانا ہے۔ 14ویں چاند جے چڑھیا ہوئے تے تھلو کتا ٹاؤں ٹاؤں کرے تے او دی روشنی تو انجی ہونی، او دے ٹاؤں ٹاؤں کرنا، او دے ہوتے تے آپے دے لعنت پینی، روشنی او دی وچ چل رہا تے نال ٹاؤں ٹاؤں کرنا۔ اس واسطے لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا نا چار شیراں دی تے میرے غلاماں دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی، او ابو بکر و عمر و عثمان علی۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے سن، فرمایا جنہاں راواں تے چل کے اسی عزتاں پائیاں، واہ واہ واہ، او کیڑیاں عزتاں؟ کیوں جی او کیڑیاں عزتاں جنہاں صدیق اکبر جنہاں راواں تے چل کے پائیاں؟ کیوں جی میں ذرا تھوڑی جی پڑھ دیواں تاکہ اے بخاری شریف 8 جگہ تے حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مختلف عنواناں دے تحت اس نو لے آئے، پڑھ دیواں جی۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم بن دیران عن سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف ليصلح بینہم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر فقال تصلی للناس فاقیم قال نعم فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امکث مکانک فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدہ فحمد اللہ علی ما امرہ به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذلك ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اخبرنا قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم بن دینار عن سہل بن سعد الساعدی۔ اے سند حدیث تھی، امام بخاری کہندے میں نو بیان کی تھی حدیث میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے تے انہاں نو بیان کی تھی مالک نے تے انہاں نو بیان کی تھی ابو حازم بن دینار نے تے انہاں نو بیان کی تھی صحابی رسول حضرت سہل بن سعد ساعدی نے۔ کی بیان کی تھی سنو ذرا، یہ وہ راستے ہیں جن میں صدیق اکبر فرمایا جنہاں راستیاں تے چل کے اساں عزتاں پائیاں، قیامت تک امت انہاں راستیاں تے چل کے عزت پا سکتی، دائیں بائیں ہوئے گی تے ذلیل ہی ہوئے گی۔ اے وہ راستے ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اے گل کی ہویا جی؟ حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے۔ یہاں صلح کے بجائے لوگ اور فتنے ڈالتے ہیں، دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انہوں پھنساؤ اور تاکہ حضور دو قبیلوں کے درمیان چل کر گیا، تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ،
حضور تو گزرے سن نہ جدوں مسجد قباء تو پھر 3 دن بعد وادی قباء تو حضور مدینہ منورہ آئے تو پھر مدینہ منورہ دے جڑے صحابہ سن پھر کس انداز نہ حضور نو لین آئے سن. میں یہ باتیں کرتا ہوں، میں نے کہا اوے حضور کی قیامت تک عزت اب پیرا ایسے ہی ہو سکتا ہے. صحابہ تلواراں سجائیاں ہوئیاں، نیزے تے بھالے ہاتھ وچ پکڑے ہوئے، دائیں بائیں حضور اونٹنی ہوتے سوار تے دائیں بائیں صحابہ ہیں جناب. میں حضور آ رہے میں انہوں کوئی کٹ کے دے وے حدیث کے صحابہ تسبیحاں لے کے حضور نو لین گئے. قبیلہ قبال اگے آ گیا، حضور کو گستاخی ہو گئی، تسی تو چھڑ کے جا رہے. فرمایا نہیں، یہ معمورتن ہے، یہ میری اونٹنی معمورتن ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے جانے کا. یہ جہاں اپنی مرضی سے بیٹھے گی وہاں ہی میں نے رہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا. حضور نے وہ دیا مہاراں اتے سٹ دے دیا. ہر صحابی دروازے کھول کے کھڑے سن اور صحابہ دیاں بچیاں پڑھ رہی سن طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے وداع دی گھاٹیاں وچوں چن نکل آئے، طلع البدر علینا. پھر مولویاں کی حضور دیاں شاناں بیان کی، پھر ہاں جی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع تے وجب الشکر علینا. فرماؤ ساڈیاں تے نسلاں تے بھی شکر واجب ہے. اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے، یہ دعا ضرور کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے. جاؤ جی اے بچیاں پڑھ رہی ہیں سن مسلمانہ دیاں، آج دیاں مسلمانہ دیاں بچیاں کہتے نہیں اسی گانے گانے. میں کہا جی بہو ہی شوق ہے نا تے گھراں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھو تے قرآن تو بعد پھر حضور دی نعت پڑھیا کرو. طلع البدر علینا. کیوں جی تساں کیڑے پاسے کڑیو چل پئی ہو؟ او کڑیاں قیامت نو پھر کی کہن گیاں تانوں؟ تساں کیڑے پاسے چلی ہو؟ اساں تا حضور آئے تو پھر دسو. ہاں جی وہ تے فرشتے نے بھی کان لا لے ہونے. اے نابالغ بچیاں آج کی پڑھ رہی ہیں؟ اور مدینے دی نابالغ بچیاں نو سمجھ آیا اور مولویوں تانوں دین پڑھ کے سمجھ نہیں آیا کہ حضور کی آمد پر کیا کہا جاتا ہے؟ طلع البدر علینا یہ پڑھا جاتا ہے. حضور نے صحابہ نو بلایا بھئی آپ چلیے. 3 دن حضور ہجرت کے بعد قباء شریف رہے، وہاں حضور نے مسجد تعمیر فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں پتھر چک کے لے آندے سن تے آپ موڈے تے وڈے وڈے پتھر تے قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راقدی. پھر ساڑھے سیرت نگارہ نے لکھا کہ جدوں نے شعر پڑھے نا پھر رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے حضور بھی یہ شعر دہراندے سن. تم کہتے ہو کہ امریکہ کی غلامی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کہتے ہو کہ حضور نبی علیہ السلام کی عزت کے ساتھ غداری کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عورتیں مسجدوں کے محراب کے اندر نچا کر دنیا کے اندر عزت پا جاؤ گے، اور تم قرآن و حدیث نصاب سے نکال کر دنیا کے اندر فلاح پا جاؤ گے. سنو رسول اللہ کے غلام نے شعر کیا پڑھے، اور اس زبان وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں، اس زبان پر بھی یہ شعر جاری ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے سن قد افلح من یعالج المساجد. فرمایا قیامت تک وہی مسلمان کامیاب رہے جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا. یا مسجدوں میں کڑیاں نچائیاں، اسی تے مسجد وزیر خان دی آبادی واسطے گئے. قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا. فرمایا قیامت تک وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھتے رہے اور بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے. ولا یبیت اللیل عند راقدی. اور جب دنیا سو جائے تو پھر اٹھ کے نمازاں پڑھتے رہے، وہ کامیاب ہو گئے. قبیلہ بنی عامر بن عوف کے درمیان حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال آ گئے. آئے کہ نہ گوڑ صدیق اکبر کو، ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد جس نے اس مصلی پر کھڑا ہونا ہے یہی ہے. جب بلال ابو بکر کو آن، اور کس لیے آئے؟ نماز پڑھانے کے لیے آئے. اگر صدیوں بعد کسی کو ابو بکر کی امامت اور خلافت پر تکلیف ہے تو اپنی موت خود مر جائے، کٹر میں منہ ڈالے، ہمیں اسے کیا غرض ہے؟ کیوں جی؟ ہاں تو وہ تو صدیق اکبر کے پاس آئے، صحابہ ہزاراں، وہاں حضرت عمر بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، مولا علی بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، ابی بن کعب بھی موجود، ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، سعد بن ابی وقاص بھی موجود، سعید بن زید بھی موجود، اور ابو ذر غفاری بھی موجود.
جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے اج تک یہ جا سچا بندہ کوئی نہیں چلیا. یہ ساریاں شانہ والے موجود، لیکن حضرت بلال کو پتہ تھا کہ رسول اللہ جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس مصلے پر جس نے کھڑا ہونا ہے بلال پہلے کھڑا کر دے انہیں. فرمایا آپ نماز پڑھائیں گے. تاخیر ہو گئی حضور کے تشریف لانے سے. میں اقامت پڑھوں؟ فرمایا ہاں پڑھے اقامت. اقامت حضرت بلال نے پڑھی. صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران حضور جلوہ گر ہو گئے، حضور آ گئے. بخدا خدا کا یہی ادا. نماز صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں اور پیچھے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، حیدر کرار کھڑے ہیں، خالد بن ولید کھڑے ہیں، آہا حضرت مسنہ کھڑے ہیں، حضرت شرحبیل کھڑے ہیں، حضرت درار بن ازور کھڑے ہیں. باقی صحابہ تا زیرہ پاندے سن نہ جانگے جتے، آپ کمیز بھی لا دیندے سن. تم آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ. یہ درار بن ازور بھی پیچھے کھڑے سن. جب رسول اللہ تشریف لائے، یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں بغیر ترجمے کے ہے، والناس فی الصلاۃ فتخلص. جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا حضور آ گئے؟ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب. حضور جس گلی چو گزرے تازہ خوشبو آئی. جب تازہ خوشبو مسجد نبی شریف میں آئی تو صحابہ کو پتہ چل گیا حضور آ گئے. پچھلی صف سے حضور تشریف لائے، ایک صحابی ایسے ہو گیا، دوسرے ایسے ہو گیا، حضور آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے حضور پہلی صف میں تشریف لائے. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. جب پہلی صف میں تشریف لائے تو فصفق الناس، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تصفیق شروع کر دی. جس میں بندے نو تصفیق دا معنی بھی نہ ہوئے، اس مولویاں نال الجھے، تصفیق شروع کر دی. صفق کا یصفق و تصفیق فاو مصفق. تصفیق یہ ہے، یہ یا یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر تصفیق. صحابہ نے ہاتھ مارے، صدیق اکبر نے متوجہ کر رہے، حضور آ گئے. یہ سب کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور حضور کے سامنے ہو رہا ہے. اور بخاری دی حدیث ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین جس کو کتاب کہا جاتا ہے وہ بخاری ہے. یہ 8 جگہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. 8 جگہ امام بخاری نے لیا ہے مختلف عنوانہ دے تحت. اے نال اور صفحے بھی لکھے ہوئے، فلانے فلانے صفحے ہوتے حدیث. کیوں جی؟ حضور جب پہلی وہ تصفیق بلند ہوئی نا مسجد میں، ایسے آواز بلند ہوئی. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور افضل الخلق آگے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء صلح کروا کے تشریف لے آئے. وَقَانَ ابو بکر لا يلتفت. پھر صدیق اکبر کی توجہ نہ ہوئی. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ. جب وہ آواز زیادہ بلند ہوئی تو صدیق اکبر نے ان آنکھوں کے کونوں سے پیچھے دیکھا، پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جب التفتا، جب صدیق اکبر نے پیچھے توجہ کی تو فرآ رسول اللہ. نماز کے اندر پیچھے توجہ تک مطلب ہی کوئی نہیں پڑتا. پیچھے ہاں جی توجہ کی تو حضور کو دیکھا. اللہ فاشار الیہ رسول اللہ. صدیق اکبر انہی پاؤں پر پیچھے ہٹنے لگے. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، بس اتنی بات. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. اور جب
پیچھے ہٹنے لگے تو فاشار الیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے انہیں اشارہ فرمایا انم کس مکانہ کا، فرمایا ابو بکر کھڑے رہیں اپنے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ اگلا منظر کے فرفع ابو بکر یدیہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ من ذالک، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا میرے مصلی پر کھڑے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا۔ رسول اللہ فرمایا ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے رہیں، اگر کسی کو 1400 سال کے بعد ناراضگی ہے تو وہ حضور سے بات کرے، اگر کسی کو صدیق اکبر کے مصلی پر کھڑا ہونے پر ناراضگی ہے تو وہ صدیق اکبر سے بات مت کرے، وہ رسول اللہ سے کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، حضور نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، اس لیے ان کو میری غلامی کے لیے چنا۔ بات ختم ہے۔ ثم استاخر استاخر یستاخر، کیوں جی؟ صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، صدیق اکبر پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، وتقدم رسول اللہ، حضور آگے بڑھ گئے مصلی امامت پر، حضور آگے بڑھ گئے صلی اللہ تعالی وصلی، باقی نماز حضور نے پڑھائی۔ اللہ فلما انصرف، جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ کھڑے رہو پھر پیچھے کیوں آئے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو، وہ جانتے تھے، انہوں نے جو حضور کی عظمت اپنے ذہنوں میں بٹھا لی تھی نا، ان کو کبھی کوئی اور خیال ہی نہیں آیا کبھی۔ یہ تو گند جب ذہن میں ہو تو کیوں ایسے تھا تو پھر یہ ایسے کیوں ہوا، تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا، ساری زندگی حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ جس کو ساری زندگی میرے بارے میں شک رہا قبر میں وہ مجھے نہیں پہچان سکے۔ اسی کہتے ہیں اوئے آج لے ان کی پناہ، تاریخ لبیک کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ حضور کی امت حضور سے انِ واہ پیار کرے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، اتنا ہی ہمارا مقصد ہے، انِ واہ پیار کر۔ جی حضور نے فرمایا جب میں نے کہا تھا تو پھر تم پیچھے کیوں آئے؟ آگے صدیق اکبر نے کیا عرض کی، ما کان لابن ابی قحافہ یصلی بین یدی رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت ہو سکتی تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے؟ بس اتنی بات ہے، رہے گا یوں ہی ان کا